میں نے شروع میں یہ بزنس بھی کیا تھا ڈریسز کا اور بوتیک بھی تھی. وقت کی روش کے ساتھ چلی ضرور ہوں لیکن اپنی پرسنالٹی اور گریس کو کہیں میں نے مس نہیں کیا. میں نے ایک اسکول میں ٹیچنگ کر لی. وہاں کچھ بچے تھے جو آرٹسٹوں کے تھے. 21-22 لڑکیوں کے فائنل آڈیشن تھے لیکن اس دن وہ ساری رہ گئی اور میں سلیکٹ ہو گئی. مجھے ہر چیز کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا. آج کل کے جو ایوارڈز مجھے نہیں ملتے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اور شوق بھی نہیں ہے مجھے. وہ میرا ایک پہلا پلے تھا چمک جو میں نے کیا اور بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کیا. عظمیٰ گیلانی, محمود اسلم, فیصل قریشی, فرح شاہ. میکسیمم آپ نے کتنا چارج؟ تو میکسیمم تو اب کر رہی ہوں نا میں. جی وہی اب کتنا کر تو یہ کیوں بتاؤں میں. آج کل تو آرٹسٹ اتنا کماتے ہیں کہ میں خواہ میں 2-4 سال کام کر لیں تو ڈیفینس میں گھر تو بنا ہی لیتے ہیں. PR بیس پر بھی ملتے ہیں, پرفارمنس پر بھی ملتے ہیں اور بلا وجہ بھی ملتے ہیں. ایکچولی وہ جو میری دوسری بہو آئی ہے نا وہ عوام کو بہت پسند آ گئی. یہ کہنا تو میں نے چھوڑ دیا کہ میری بہویں مجھے بیٹیوں کی طرح پیاری ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا, ہمیں بتایا اور ہم نے شادی کی. ماشاءاللہ وہ میرا داماد ون اینڈ اونلی ہے. میری بہو کو جس دن انگیجمنٹ تھی اس دن دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. تو یہ میرے باقی دونوں کو پتا ہے کہ مجھے کون پیارا ہے. اچھا. مجھے سلمان جو میرا بڑا بیٹا ہے میں اس سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں. اسکرین پر تو جب میں اکیلی آتی ہوں تو مجھے تب بہت اچھا لگتا ہے. پرانا کام مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا آسان تھا. ابھی کا آرٹسٹ جو ہے نا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. آپ کا ڈرامہ ہمیشہ جو لوگ ریلیٹ کریں گے نا اپنے ساتھ وہی ڈرامہ ہٹ ہو. میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے, وہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں. شوہر کے گھر میں ہے عزت اور اس کے بچوں کا مستقبل اسی گھر میں. جب لڑکی اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے نا تو اسے کچھ لمحے بعد ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہی تو میں خود بھی کر سکتی تھی. تو یہ لڑکی کی سوچ جو ہے یہ بہت غلط ہے. میری امی یہ دیکھا کرتی تھی, میرے بھائیوں کے رشتوں کے لیے جاتی تھی تو وہ صرف ڈائننگ ٹیبل دیکھتی تھیں. اگر چیزیں باہر سے آتی تھی تو میری اماں کہتی تھی اس گھر کی لڑکی نہیں لائی جا سکتی. آپ کے ہسبینڈ اگر دوسری کرنا چاہیں آپ اجازت دیں گے؟ ہاں اب دے دوں گی. اچھا اب دے دیں؟ ہاں میں کہوں کر لیں بھائی, وہ میری خدمت کرے گی. فیسی رات میں تب سوئیں گے جب سب دیکھ لیں گے, میک شور کر لیں گے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے پر ہے. ٹیلنٹ ہے, چاہے آپ سوشل میڈیا سے آئیں چاہے آپ ویسے آئیں تو پھر آپ ہٹ ہیں ورنہ نہیں. لیکن جب آپ سسرال جاتے ہیں نا تو آپ کو ان کے مطابق خود کو لگتا ہے کہ آپ زیرو ہیں. تو مجھے لگتا تھا میں زیرو. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر آپ ان کے باتھ روم صاف کریں تو آپ یہاں پر محنت کیوں نہیں کر سکتے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کے بہت سے حوالے ہیں, نیوز رپورٹنگ, نیوز کاسٹنگ سے لے کے پھر اس کے بعد ابھی شوبز میں ان کا بڑا نام ہے. شاید کچھ لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ انہوں نے کیریئر کیسے سٹارٹ کیا تھا. شوبز کے حوالے سے کیونکہ بڑا نام ہے زیادہ لوگ یہی جانتے ہیں. جب میں یہ پوڈ کاسٹ کرنی تھی تو میرے مسز نے مجھے کہا کہ ان سے آپ یہ ضرور پوچھیے گا کہ ان کی ڈریسنگ سینس اتنی اچھی کیسے, اور وہ بھی اس ایج کے اندر. میرے ساتھ موجود ہے صبا فیصل. شوبز میں بھی بات ہوگی, باقی معاشرے کے جو کچھ مسائل ہیں, کچھ گپ شپ بھی ہوگی, بڑی مزیدار باتیں ہوں گی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں پہلے کوشچن یہی کروں گا ڈریسنگ کے حوالے سے جو میری وائف نے مجھے بھیجا ہے کہ ڈریسنگ کیا کون ہے آپ کے ڈیزائنر, کوئی آپ کو کوئی پراپر گائیڈ کرتے ہیں یا آپ کے اپنا ہے یہ اسٹائل؟ ویسے تو میرا اپنا ہی ہے اور میں نے شروع میں یہ بزنس بھی کیا تھا. اچھا. جی میں نے ڈریسز کا اور بوتیک بھی تھی. اس کے بعد میری مصروفیات جو تھیں وہ ذرا ایسی تھیں کہ مجھے لاہور چھوڑ کر کراچی جانا پڑا تو مجھے یہ بزنس بھی چھوڑنا پڑا. لیکن آپ میں جو بھی ایسا لگتا ہے مجھے کہ آپ کی جو بھی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, چاہے آپ اس فیلڈ سے ہوں یا نہ ہوں. تو یہ فیلڈ ظاہر شوبز دکھانے کی فیلڈ اور پہننے اوڑھنے کا تو مجھے لگتا ہے کہ تمام خواتین کو شوق ہوتا ہے. تو مجھے شوق کے ساتھ ساتھ ذوق بھی ہے, تو شاید اس لیے سب اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا ویسے اس میں کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیا چیز ضروری ہے ڈریسنگ میں, آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں فیشن اور جس دور سے آپ گزر رہے ہیں اس کے مطابق اگر آپ اپنے ڈریسنگ کو لے کر چلیں گے تو وہ بعض اوقات سوٹ نہیں بھی کرتی, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کو جو چیز سوٹ کرتی ہے اس سے آپ ماڈیفائی کریں.
تو میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ میں وقت کی روش کے ساتھ چلی ضرور ہوں لیکن اپنی پرسنالٹی اور گریس کو کہیں میں نے مس نہیں کیا. مجھے ایسا لگتا ہے, اب لوگ اس سے اتفاق کرتے بھی ہیں اور میں بھی نہ بھی کرتے ہوں, لیکن میرا کہنا یہی ہے کہ آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ اور فیشن کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی کو ضرور آگے رکھیں. تو صرف اس کے پیچھے نہیں جائیں کہ چلیں آج کل یہ چل رہا ہے تو سب وہی نہیں نہیں, بالکل نہیں, بالکل میں اس کے مطابق نہیں چلتی ہوں, لیکن لوگوں کو پسند آتا ہے. اور میں جس کاسٹیوم میں, جن اپنے کپڑوں میں میں خود کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں, میں ہمیشہ وہی ویئر کرتی ہوں اور موقع کی مناسبت سے. اور اپنا کمفرٹ دیکھتی ہیں, اپنا کمفرٹ دیکھتی یہ نہیں کہ دکھنے والے کو کیسا لگے گا. نہیں نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, ہمارے یہاں ڈریسنگ میں تو یہ ہے کہ بس ایسا پہنو کہ دوسرے کو اچھا لگے. نہیں, مجھے پہلے جب میں تیار ہو کر شیشے میں خود کو دیکھوں تو میں سیٹسفائیڈ ہوں, تو میں کبھی نہیں سوچتی کہ میں لیکن اس کا خیال میں خود رکھتی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کس موقع کی مناسبت سے میں ڈریس اپ ہو رہی ہوں. ابھی تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیے کہ شوبز میں آپ کا شروع سے ہی پلان تھا کہ آپ نے ایسا ایسا ٹیلی ویژن اسکرین پہلے, اس کے بعد آپ نے پھر شوبز کی طرف ہی آنا ہے, یا یہ سب آل آف سڈن ہوا؟ نہیں, سب آل آف سڈن ہوا, کیونکہ میں نے میٹرک کے ایگزامس دیے تھے اور وہ پھر جو میٹرک کے بعد جو تھوڑا سا بریک آتا ہے تو میں وہ بریک بھی لینے کے موڈ میں نہیں تھی. مجھے شروع سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں. تو میں نے ایک اسکول میں ٹیچنگ کر لی, وہاں کچھ بچے تھے جو آرٹسٹوں کے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو تھیٹر دیکھنا ہو تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے. میں کہا مجھے تھیٹر نہیں دیکھنا, مجھے ٹی وی اسٹیشن وزٹ کرنے کا شوق ہے. تو میں پھر ان کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن چلی گئی اور وہاں آڈیشن ہو رہے تھے اناؤنسرس کے. میں کیونکہ ڈبیٹر رہ چکی تھی, تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ آڈیشن دیں گی, تو میں نے کہا آڈیشن دینے میں تو کوئی حرج نہیں. اور چونکہ میرا ذہن نہیں تھا اور میں نے سوچا نہیں تھا, تو بلا جھجک دیا اور بے ڈر ہو کر دیا, کانشیس نہیں تھی. تو وہ کوئی 21-22 لڑکیوں کے فائنل آڈیشن تھے, لیکن اس دن وہ ساری رہ گئی اور میں سلیکٹ ہو گئی. تو ایسا ہوا اور بس یہ اتفاق تھا. لیکن جب میں سلیکٹ ہو گئی پھر میں نے کہا کہ یہ تو میں کروں گی. لیکن یہ میں بات کر رہی ہوں 81 کی, تو تب خواتین کو اتنی آسانی سے اجازت نہیں ملتی تھی ٹی وی پر آنے کی, تو اس کے لیے مجھے بھی محنت کرنی پڑی. میرے ڈیڈی نے سپورٹ کیا, میرے بھائیوں نے, بڑے بھائی نے بہت مخالفت کی, لیکن ظاہر ہے میرے ڈیڈی اگر کہہ رہے تھے تو پھر ان کی تو نہیں سنی گی, بھائی کی, تو میں آ گئی اس طرح سے. اور میں نے اپنا ماشاء اللہ پورا ٹائم بہت عزت سے, رسپیکٹ سے اور بہت اچھے سے کام کر کے میں نے گزارا. آپ نے پھر کافی ٹائم لگایا وہاں پہ, مطلب شوبز میں آپ فوراً نہیں آئے. 81 کی آپ بات کریے, لیکن آپ 2000 میں نہیں, میں 81 سے میں ٹی وی پر ہوں. جی تب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز این اناؤنسر. جی. پھر میں نے 84 میں میری شادی ہو گئی, اور پھر مجھے جب میرے بچے ہو گئے 85-86 میں, پھر مجھے لگا کہ یہ بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے اناؤنسمنٹ کے لیے, تو میں چھوڑنا چاہ رہی تھی. لیکن رفیق گرایا صاحب ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے, انہوں نے کہا نہیں تم چھوڑو نہیں, تم نیوز میں آ جاؤ. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے نیوز اور لائیو. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم اناؤنسمنٹ بھی لائیو کرتی ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے ہر چیز کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا. تو میں نے پھر لوکل نیوز پڑھی, میرے خیال میں ہارڈلی کوئی 1 ماہ پڑھی میں نے. اس کے بعد نیشنل نیٹ ورک پر میں خبر نامہ میں نے شروع کر دیا, اور پھر وہ میں نے 11 سال پڑھا خبر نامہ. اس وقت کے 2 نیشنل ایوارڈ ہیں میرے پاس, جو کہ اس وقت مجھے ایوارڈ ملے تھے جو بہت اوتھینٹک ہوتے تھے, جو بہت میرٹ پر دیے جاتے تھے. ابھی میں آپ سے آگے ایوارڈز پہ تو اس لیے آج کل کے جو ایوارڈز مجھے نہیں ملتے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اور شوق بھی نہیں ہے مجھے. تو اس طرح سے میں نے وہ پھر میں نے اس کے بعد پھر یاور حیات صاحب تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی تم کیا ٹائم ضائع کر رہی ہو, ایک ڈبے کے اندر بیٹھ کے نیوز پڑھ لیتی ہو, تمہیں ایکٹنگ کرنی چاہیے. تو میں کہتی تھی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ایکٹنگ کرنا. اور مجھے لگتا تھا کہ گھر کی طرف سے بھی شاید مجھے ابھی بھی پرمیشن نہ ملے, بٹ میری شادی ہو گئی بھی تھی, میرے بچے تھے. تو بس پھر اس طرح سے اچانک ایک دن مجھے احسن تالش نے
اور ایک راجہ ایوب ہمارے ادھر کے پروڈیوسر، لاہور کے بہت اچھے پروڈیوسر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا ایکٹنگ تو مجھے نہیں لگتا میں کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیں ہم کروا لیں گے. تو وہ میرا ایک پہلا پلے تھا چمک جو میں نے کیا، اور بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کیا، عظمیٰ گیلانی، محمود اسلم، فیصل قریشی، فرح شاہ، اور ان سب میں ایک میں نیو کمر آئی اور بس آئی، اور بس پھر وہ آج تک چل رہا ہے سلسلہ ماشاء اللہ. پہلے آپ کو یاد ہے جو فرسٹ آپ نے کیا اس سے آپ کو کتنے پیسے ملے تھے؟ مجھے ملا تھا جی وہ 50,000 کا چیک. اچھا 50,000 کا، جو کہ مجھے کافی ڈرامہ ختم ہونے کے بعد ہی ملا تھا. اور اس ڈرامے اس وقت تو سوچا ہی نہیں تھا میں نے، لیکن میرے ذہن میں اس لیے تھا کہ میں ہمیشہ سے کام کرتی بھی آ رہی تھی اور مجھے چیک ملتا تھا. تو میں چیک کے بغیر، تو میں کہتی ہوں کہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں چیک کے بغیر کوئی بھی کام کروں. چیک کیش ہو گیا؟ ہاں چیک کیش ہو گیا. اچھا ویسے سارے چیک کیش ہو گئے یا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ شوبز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے مارے جاتے ہیں، پروڈیوسر ایسا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں پہلے دیکھ لیتی ہوں، میک شیور کر لیتی ہوں کہ یہاں سے چیک باؤنس ہونے کے چانسز تو نہیں ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ اچھے بڑے پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ کام کیا، تو ایسا میرے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور میکسیمم آپ نے کتنا چارج کیا؟ یہ تو آپ نے منیمم بتایا نا. یہ تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا، یہ منیمم اور سب سے پہلا تھا نا. ہاں میکسیمم آپ نے کتنا چارج؟ تو میکسیمم تو اب کر رہی ہوں نا میں. جی جی وہی، اب کتنا کر تو یہ کیوں بتاؤں میں؟ ویسے تو میں بتا سکتی ہوں کہ میں تو 81 سے میرے خیال میں وہ ٹیکس پے ہی ہوں. میری تو سیٹ الگ ہونی چاہیے. میں تو ہمیشہ سے ٹیکس دے رہی ہوں. ابھی ماشاء اللہ آج کل تو آرٹسٹ اتنا کماتے ہیں کہ میرے خیال میں 2-4 سال کام کر لیں تو ڈیفینس میں گھر تو بنا ہی لیتے ہیں. اچھا 2-4 سال میں چلیں زبردست. بہت سے ٹاپکس ہیں، بہت سی باتیں، لیکن کیونکہ ابھی ایوارڈس کی بات ہوئی تھی جی جی اس پہ آتے ہیں تھوڑا سا. کتنی ریئلٹی ہے؟ کیا یہ سب مینج ہوتا ہے؟ سب پہلے سے پتا ہوتا ہے کس کو ایوارڈ ملنا ہے؟ پی آر بیس پہ ملتے ہیں یا واقعی پرفارمنس بیس پہ ملتے ہیں؟ دیکھیں پی آر بیس پر بھی ملتے ہیں، پرفارمنس پر بھی ملتے ہیں، اور بلا وجہ بھی ملتے ہیں. اچھا تو میں نے کبھی ایوارڈس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں، نہ ہی کبھی میں نے کبھی اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کیا. میرے لیے یہ بہت ظاہر ہے آرٹسٹ کو انکریج کرنے کے لیے اس کی جو بھی فنکارانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت، ان کو انکریج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایوارڈس یا ریوارڈس ملیں. لیکن ہمیں پبلک کے ریوارڈس اتنے مل جاتے ہیں، مجھے تو پبلک سے اتنا پیار ملتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں یہی ایوارڈ ہے میرے لیے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیٹرز کو یا کوئی بھی آپ کے خلاف کوئی بھی بات کرے تو ریپلائی نہیں کرتے، لیکن آپ اس معاملے میں تھوڑی سخت ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو نہیں میں سخت نہیں ہوں، میں ڈیرنگ بھی نہیں ہوں، بس کبھی آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، آپ بول بھی دیتے ہیں. تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اگر میں کبھی بولی ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا جو میں کیونکہ اور زیادہ تر تو میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی جواب بھی دینا چاہیے. اچھا میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ابھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو آپ پہ اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک بہو کے ساتھ زیادہ تصویریں اب اس لیے لگاتی ہیں کہ آپ وہ جسٹیفائی کریں، تو اس میں کوئی ریئلٹی ہے؟ آپ کو واقعی کسی سے جسٹیفائی کرنے کے لیے کریں یا آپ کا کسی کے ساتھ دل ہے بس؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، میں تو دونوں بہوؤں کے ساتھ لگاتی ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے. ایکچولی وہ جو میری دوسری بہو آئی ہے نا، وہ عوام کو بہت پسند آ گئی کہ اس کا وہ جس طرح سے وہ سر ڈھانپتی ہے، اور وہ بڑی سافٹ سپوکن بھی ہے. حالانکہ وہ اس کا تو پبلک بھی نہیں ہے انسٹاگرام، لیکن اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو اگر میں ایک پکچر لگاتی ہوں تو اس کی پکچرز وائرل بہت ہو جاتی ہیں، اور بس یہ ریزن ہے. ورنہ میرے لیے دونوں ایک بالکل برابر ہیں، میری دونوں بہویں برابر ہیں، اس لیے کہ میرے لیے میرے دونوں بیٹے برابر ہیں. تو بیٹوں کی جن کے ساتھ زندگیاں جڑی ہوئی ہیں تو مجھے تو بہت عزیز ہیں. ہاں ہو گئی ایک غلطی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو پبلک نہ کریں، لیکن پبلک ہی ہمیں اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کچھ بول دیتے ہیں. تو ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے. میری دونوں بہویں مجھے
میں یہ کہنا تو میں نے چھوڑ دیا ہے کہ میری بہویں مجھے بیٹیوں کی طرح پیاری ہیں, کیونکہ بیٹی بھی ایک رشتہ ہے, بہو بھی ایک رشتہ ہے. آپ بہوؤں کو بہوؤں کی طرح کیوں نہیں پیار کر سکتے؟ تو میں اپنی دونوں بہوؤں کو ہمیشہ بہوؤں کی طرح ہی پیار کرتی ہوں, اور ہمیشہ بہوؤں کی طرح ہی کرتی رہوں گی, کیونکہ وہ آئی ہیں میرے بیٹوں کے توسط سے. تو میرے بیٹے مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں, تو میری بہویں مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں. لیکن اس میں یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے جو آپ نے اس ٹائم پہ کیا کہ ایکسیپٹ کر لینا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہونا چاہیے, اور اس کی کمی ہے کہ اگر بڑا کوئی غلطی کر بھی لے یا کوئی بات, تو اس کے بعد وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا میں نے بہت غلطی کی ہے نہیں, اور میں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے. ایسا بالکل نہیں. ٹھیک ہے. جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا, انہیں ایک آپ کو مائنڈ سیٹ اپنی فیملی کے لیے بنانا پڑتا ہے, اور ایک ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد ایک ایکسپیرئنس زندگی کی تلخیوں کا ایکسپیرئنس لینے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ کہاں آپ کو وڈرا کرنا ہے. تو خود کو دستبردار کرنا جو ہے نا, وہ بہت بڑی بات ہے. اور اپنوں کے لیے اگر آپ دستبردار ہوتے ہیں نا, تو آپ کی بہت بڑی جیت ہے. اور میں سمجھتی ہوں میری بہت بڑی جیت ہے. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, تو اس کا ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہی کوئی ظالم قسم کی ساس تھی اور میں نے یہ سب کیا. ہاں, میں نے یہ ضرور کہا کہ نہیں پتہ ہوتا, بچیاں نئے گھر میں آتی ہیں, ان کو ٹائم دینا چاہیے. تو وہ ٹائم پھر آپ کی محبتوں کا بھی ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز کا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں جلد بازی میں ہوتی ہیں نا, وہ خراب ہوتی ہیں. تو شاید جلد بازی جو ہے نا, وہ میرے لیے خرابی کا باعث بنی. ادروائز نہ میں غلط تھی نہ وہ غلط تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کی شادی 84 میں ہوئی تھی. آپ کی خود کی پسند کی شادی تھی یا پیرنٹس نے کی؟ خود کی بھی اور پیرنٹس کی, کیونکہ ماموزاد ہیں فیصل. اچھا, تو ایک فیملی. اور آپ کے بچوں کی شادیاں؟ 3 بچے ہیں نا آپ کے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور تینوں کی غیروں میں ہوئی ہے. اچھا جی, میری بیٹی فیصل جو میرا داماد ہے ماشاءاللہ, وہ دونوں کلاس فیلو تھے, اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا, ہمیں بتایا اور ہم نے شادی کی. ماشاءاللہ وہ میرا داماد ون اینڈ اونلی ہے, اور وہ واقعی ون اینڈ اونلی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کی بھی فیملی بہت اچھی ہے. پھر بڑے بیٹے کی بھی اپنی پسند تھی, اس نے مجھے دکھایا, میں نے اور فیصی نے پسند کیا اور پسند سے شادی کی. اور ہاں, یہ جو میری چھوٹی بہو ہے وہ میری پسند ہے. وہ ٹوٹل میری پسند ہے, کیونکہ میری فیملی ادھر تھی, میں کراچی تھی, اور میں نے کراچی میں ہی اس کو دیکھا, میں نے پسند کیا. پھر میں نے اپنے بیٹے سے بات کی, اس نے کہا کہ اماں جو جہاں آپ چاہیں گی نا, بس میرا رشتہ وہاں ہوگا. اور یہ آج کل کے لڑکوں کے لیے میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے. اور اس نے میری بہو کو جس دن انگیجمنٹ تھی اس دن دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. اچھا. ہاں جی, تو یہ بہت آج کل نہیں ہوتا, لیکن اس نے ٹرسٹ کیا اور اسے بہت ماشاءاللہ اچھی بچی ملی. تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہے بھائی شادی کرنی ہے نا تو اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیں, وہ جو فیصلہ کریں گے بہترین ہوگا. وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, لڑکے بچے پسند کریں اور بتائیں اور ہم بھی دیکھیں, وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ ٹائم بچپن میں کس طریقے سے مینیج ہوا؟ جب بچے چھوٹے تھے تو میں نیوز پڑھتی تھی, تو نیوز میں ٹائم تھوڑا دینا پڑتا ہے. میں ٹی وی اسٹیشن جاتی تھی, 7 بجے گاڑی آتی تھی, میں 7 بجے جب جاتی تھی تو میری امی کا گھر کوئی 5 منٹ کی ڈرائیو پر تھا, وہاں میں اپنے بچوں کو چھوڑتی تھی اپنی امی کے پاس, اور میں چلی جاتی تھی خبریں پڑھنے. واپسی پر 10 بجے میں بچوں کو لیتی ہوئی آ جاتی تھی. تو وہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا. اور وہ ٹائم بچے تھوڑے تھوڑے سے جب بڑے ہو گئے, میری بیٹی بڑی بیٹی ہے, وہ ماشاءاللہ شروع سے بہت رسپانسبل تھی, پھر وہ چھوٹے بھائیوں کو بھی دیکھ لیتی تھی, پھر وہ ان کی اسٹڈیز کا بھی خیال کرتی تھی. اور جب میں زیادہ مصروف ہوئی تو وہ خود کو بھی دیکھ لیتی تھی, بھائیوں کو بھی دیکھ لیتی تھی. تو اس طرح سے ہوا, اور بچوں کو میں نے کوالٹی ٹائم دیا, جتنا بھی ٹائم دیا کوالٹی ٹائم دیا. اور ابھی بھی ان کے ساتھ ٹائم اچھا میرے تو جی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جب بات کرتی ہے فیملی کی کرتی ہے, فیملی
ایک عورت کے پاس اس کی فیملی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا خزانہ, اس کی میموریز, اس کا فیوچر, سب کچھ اس کی فیملی ہے. تو میرے لیے تو میری فیملی سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں کراچی میں کام کر رہی ہوں اور لاہور میں میری فیملی ہے, تب بھی میں اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے ہوں ادھر. اور ادھر رہتے ہوئے بھی میں فون پر ہمیشہ ان ٹچ رہتی ہوں. تو میں نے بہت کوالٹی ٹائم دیا اور اپنی فیملی سے میں بہت, ہم لوگ روٹیڈ لوگ ہیں, ہم لوگ بہت گراؤنڈیڈ بھی ہیں, روٹیڈ بھی ہیں, ہم لوگ بہت اس طرح سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہماری فیملی, میرے اپنے بہن بھائی, بھتیجے بھانجے, میرے اپنے بچے, میرے ہسبینڈ. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیشہ آپ اپنے بھائیوں کی, بھابھیوں کی, ممانیوں کی, ماموں کے ذکر کرتے ہیں, تو آپ کا سسرال نہیں ہے. اور میں بتا چکی ہوں کئی دفعہ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ماموں زاد ہیں, تو جو میرے رشتے دار ہیں وہ ان کے بھی رشتے دار ہیں. تو میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتی, اب میرے جو ماموں ہیں میں کہوں جی یہ میرے چچا سسر ہیں اور یہ میری چچی ساس ہیں, وہ میرے ماموں ہیں, ممانی اس طرح سے. جی ویسے سوال تو مشکل ہے, اور لیکن پھر بھی تینوں بچوں میں سے زیادہ آپ کے قریب کون ہے, یا آپ کس سے زیادہ پیار ہے؟ اچھا یہ سوال ویسے مشکل ہے, لیکن میرے خیال میں ہر ماں کو کوئی ایک بچہ بہت پیارا ہوتا ہے. تو یہ میرے باقی دونوں کو پتا ہے کہ مجھے کون پیارا ہے. اچھا. مجھے سلمان جو میرا بڑا بیٹا ہے, میں اس سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ میرا ایسا بچہ ہے جو کبھی میری ڈانٹ پر بھی اس نے سر اٹھا کر یہ نہیں کبھی کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا. آج بھی اس کے اپنے ماشاءاللہ 2 بچے ہو گئے ہیں, اس نے کبھی مجھ سے کراس کوسچن نہیں کیا. حالانکہ کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے, آپ ہر بات میں ڈسکس کرتے ہیں. اس کو ڈانٹ مجھ سے ہی پٹتی ہے کہ میں اتنا لمبا ایک اسے فون پر یا ویسے بات کروں گی اور اس کا جواب ہوتا ہے ٹھیک ہے اماں. تو میں کہتی ہوں بیٹا یہ اس سے آگے بھی بولا کرو. وہ کہتا میں نہیں بول سکتا, اور وہ نہیں بولتا. اس لیے نہیں کہ وہ نہیں بولتا تو مجھے عزیز ہے, پتہ نہیں. ویسے تو میرا چھوٹا بیٹا میرا لاڈلا ہے, میری بیٹی بہت مجھے پیاری ہے, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ میں زیادہ کلوز ہوں سلمان کے, بڑے بیٹے کے. انڈسٹری میں آپ نے تقریباً تمام لوگوں کے ساتھ ہی کام کیا ہے, کس کے ساتھ آپ کی کیمسٹری زیادہ میچ کرتی ہے, آپ زیادہ کمفرٹیبل ہیں, یا کس کے ساتھ کام کر کے آپ کو بہت اچھا لگا, یا آن اسکرین آپ کہتے ہیں کہ اسکرین پہ مجھے اس بندے کے ساتھ کام کرنا پسند ہے؟ اسکرین پر تو جب میں اکیلی آتی ہوں تو مجھے تب بہت اچھا لگتا ہے لیکن سب بہت اچھے ہیں. جاوید شیخ بہت اچھے ہیں, وسیم عباس بہت اچھے ہیں, جتنے بھی جو میرے جن کے ساتھ میں نے اسکرین شیئر کی, آلموسٹ تمام آرٹسٹوں کے ساتھ میں نے کی, اور سبھی بہت اچھے ہیں. اور ہم لوگ بالکل فیملی کی طرح کام کرتے ہیں, فیملی کی طرح. اتنا ٹائم ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گزارتے جتنا آرٹسٹ آپس میں گزارتے ہیں. تو ہم بالکل ایک فیملی کی طرح. میں ہمیشہ کمفرٹیبل رہی ہوں اپنے کو آرٹسٹ, چاہے وہ بیٹے ہوں, چاہے بیٹیوں کا کیریکٹر ہو, بہوؤں کا ہو, مجھے تو ہمیشہ مزہ آتا ہے. آپ کو اپنا فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے آپ کا, جو آپ کو لگا کہ یہ کام مجھے بہت اچھا لگا؟ دیکھیں وہ میرا بھی ہے, سب لوگ بھی کہتے ہیں در شہوار. در شہوار ایک بہت ماسٹر پیس تھا. پھر ذرا یاد کر, وہ بھی میرا بہت فیوریٹ ہے. پھر ہے محبت تم سے نفرت ہے, اس میں 80 ایئرز اولڈ دادی کا کیریکٹر کیا, وہ بھی میرا بہت فیوریٹ ہے. باغی کیا میں نے, وہ بھی مجھے بہت پسند ہے. تو بہت سارے کیریکٹر ہیں جو میرے بہت فیوریٹ ہیں, اور ڈرامے بہت فیوریٹ ہیں. آپ کا فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے جس میں آپ نے کام نہیں کیا ہوا, اپنے علاوہ جو باقی ڈرامے ہیں ان میں آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے, موجودہ دور کا بھی اور پرانے دور کا بھی, جس کو آپ سمجھتی ہو کہ ماسٹر پیس تھا یا ماسٹر پیس ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں نا جی جو پرانے زمانے کی بات ہے, جو پرانے ایکٹروں کی بات ہے, اپنی پرانا کام مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا آسان تھا. ابھی کا آرٹسٹ جو ہے نا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. اب آج کل آپ دیکھ لیں وہاج ہے, بلال عباس ہے, اسی طرح کے منیب بٹ ہے, دانش تیمور ہے, سارے آرٹسٹ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی بڑا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے ذہنی طور پر. تو یہ سب بہت اچھے ہیں. پرانا ڈرامے کی تو مجھے ایک اچھا لگتا تھا, ہمیشہ ہی اچھا لگا ہے, فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی, وہ بہت اچھا تھے. بیگم خورشید شاہد تھیں,
فائزہ تھی ایک آرٹسٹ, اس میں میسج بہت اچھا تھا, مورل آف دا اسٹوری ہوتا تھا پہلے ڈراموں میں, جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. آج کل اس پر اتنا زیادہ زور نہیں دیا جاتا. تو اپنے علاوہ بس میں اپنے ہی ڈرامے بتا سکتی ہوں, باقی میں اتنا زیادہ. میل ایکٹرز کا تو آپ نے نام لیا ابھی 3-4 کا, فیمیل ایکٹرز میں آپ کو کون سی اچھی لگتی ہے جو ینگ جو کام کرے؟ اچھا, فیمیل میں دیکھیں صبا قمر بہت اچھی ہے, عائزہ خان بہت اچھی ہے, اقرا بہت اچھی ہے, اور ہیرا مانی بہت اچھی ہے. سب بہت اچھی ہیں, بہت بہت انٹیلیجنٹ ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. پہلے ایمن منال تھی, اب وہ کام نہیں کر رہی, وہ بہت اچھا کام کرتی تھی. چلیں, یہ تو آپ نے بتایا نا پرانے ڈرامے, پرانے لوگ, اور اب کے. میں اگر سٹوری پہ آپ سے بات کروں, موجودہ ڈراموں پہ کئی لوگ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ سب میں آ جا کے وہی فیملی کی لڑائیاں اور وہ ساس بہو کے جھگڑے, اوورآل یہی دکھایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی ریئلٹی ہے؟ لوگ ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں, ہم لوگ ڈسکس تو یہی کرتے ہیں کہ یار ہر دوسرا ڈرامہ ساس بہو کا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر گھر کی کہانیاں بھی یہی ہیں. آپ کا ڈرامہ ہمیشہ جو لوگ ریلیٹ کریں گے نا اپنے ساتھ, وہی ڈرامہ ہٹ ہوگا. اور گھر گھر کی کہانی یہی ہے, بیٹے بہویں, بیٹیاں, داماد, بہن, رشتے ادھر کر دیا ادھر توڑ دیا, اور یہی ڈرامے ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ پروڈیوسر کو ڈرامہ بنا کے بیچنا بھی ہے اور اس کو ریونیو بھی چاہیے. تو اس کے لیے وہ ڈرامے بنائیں گے جو کہ ہمارے, میں نے آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھنا, یا اب تو یوٹیوب پر دیکھنا ہے اگر دیکھنا ہے, ورنہ ہم نے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے ان خواتین نے جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں. یا ہمارے یہ ناردرن ایریاز میں آپ دیکھیں ہمارے ڈرامے, وہاں آپ چلے جائیں اتنے آپ ادھر ہٹ نہیں ہیں, کراچی نہیں ہے جتنے آپ وہاں. اسکردو میں گئی, لوگ پاگل تھے اور کیریکٹر نیم سے مجھ سے وہ بات کر رہے تھے. تو ان لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, ہم لوگ تو کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پروڈیوسر وہی کام کرے گا, وہی ٹاپک پر پیسہ لگائے گا جو لوگ دیکھیں گے اور ریلیٹ کریں گے. میری پوڈ کاسٹ میں شاید کسی گیسٹ نے کہا تھا کہ آج کل جو ڈیورس کی ریشو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس میں ایک بڑی وجہ ہمارے ڈرامے بھی ہیں. کہ ڈراموں میں عورت کو دکھایا جاتا ہے کہ شوہر کی عزت نہیں کرتی, وہ شوہر سب کچھ اس کے لیے کر رہا ہے اور وہ آگے سے ایٹیچیوڈ دکھا رہی ہے. یہی چیزیں دیکھ کے جو گھریلو خواتین ہیں وہی چیز بیچ میں لے کے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہے یہ بات ہے. لیکن اگر وہ بیوی زبان چلا رہی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے, تو اسی ڈرامے میں پھر وہ مرد کسی اور کی طرف مائل بھی ہوگا, تو وہ بھی ایک میسج ہے. غلط چیز کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان ڈراموں کو, لیکن ڈرامے کا دوسرا رخ بھی تو دیکھا جاتا ہے نا. اور ڈیورس ریٹ جو ہے نا وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ڈرامہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کھل کے بتائیں اگر ہماری سوسائٹی میں کیا آپ کو وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ہے, میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے, وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں انکریج نہیں کر رہی ہوں کہ وہ اس کو زبان چلائے گی تو وہ ہاتھ اٹھائے گا. مرد کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کیوں اٹھائے گا ہاتھ, کہ عورت کمزور ہے. آج کل کی عورت تو کمزور نہیں ہے, آج کل کی عورت تو دلیل سے بات کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, مرد صرف ہاتھ اٹھا لیتا ہے, وہ دلیل سے بات کرتی ہے. تو بالکل بھی آج کل کی عورت مظلوم نہیں ہے. لیکن آپ سوچ کے دائرے کو کہیں بھی لے جائیں, آپ کتنے بھی ذہنی طور پر ایڈوانس ہو جائیں, ذہنی طور پر آپ کہیں بھی پہنچ جائیں, لیکن عورت کی یہی چیزیں وائرل ہوتی ہیں میری, کیونکہ میں ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتی. عورت کی جگہ اس کے اپنے گھر میں ہی ہے, شوہر کے گھر میں ہے عزت, اور اس کے بچوں کا مستقبل اسی گھر میں ہے. جو عورت یہ سمجھے کہ جی میں اس کو چھوڑ کے تو میں زندگی اچھی گزار لوں گی, نہیں گزرتی. آپ کے اپنے گھر والے بھی اس بچے سے اس طرح سے پیار نہیں کریں گے جس کے باپ سے انہیں پیار نہیں ہوگا, اس اولاد کو بھی وہ پیار نہیں دیں گے. اور اکیلی عورت ہمارے معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج میں آپ کے اس شو میں بیٹھ کر اس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں یا کسی بھی ٹاپک پر بات کر رہی ہوں,
تو میں الحمدللہ اپنے ہسبینڈ کی طرف سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں ایک اچھی میرڈ لائف گزاری ہے اور میں اس ٹاپک پر بات کر سکتی ہوں. یہ میرا ذہن ہے, یہ میری سوچ ہے کہ عورت اور مرد کا مقابلہ کوئی نہیں. میں بالکل وہ بیٹھ کر بات نہیں کروں گی. میں بہت انڈیپینڈنٹ عورت ہوں, بٹ اللہ نے جس انسان کی برتری رکھی ہے, اچھا اس کی برتری کی بھی وجہ ہے کہ وہ کفالت کرتا ہے اپنے کنبے کی, تو اس کو ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے برتری کا. اب اس کے لیے کفالت بہت ضروری ہے. اگر وہ کفالت کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو, ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور ان کی بیسک ضروریات پوری کر رہا ہے, لیوش زندگی کی اگر لڑکی ڈیمانڈ کرے گی تو تب مرد ہیلپ لیس ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمارے گھروں میں, ہماری معاشرے میں یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے کہ آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں نہیں پھیلاتے. تو ہر چیز میں دیکھیں مرد کو بھی بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور عورت کو بھی. تو میرے نزدیک مرد کی برتری جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. آپ نے شادی کے بعد ہی آلموسٹ سارا کیریئر بنایا. بالکل. ہمارے سوسائٹی میں آج کل اس وجہ سے بھی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں پہلے کیریئر بنائیں گے پھر شادی کریں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ شادی رکاوٹ ہے کیریئر بنانے میں؟ بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کو شادی صحیح وقت پر کرنی چاہیے. کس ایج میں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے زمانے میں تو 20 سال کی عمر میں ہو جاتی تھی شادی, وہ بھی غلط ہے. آج کل لڑکیاں 25 سال سے پہلے تو لڑکی کو شادی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اس کو 25 کی عمر میں کر لینی چاہیے, 30 لیٹ ہو جاتا ہے. جب آپ اتنے اپنی عادتوں میں سٹبن ہو جاتے ہیں نا, تو پھر وہ ربر کی جو کھچاؤ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو لڑکی کے ذہن کی پختگی سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے, میں دقیانوسی باتیں نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری عوام دیکھ رہی ہے اس سے اتفاق کرے, لیکن میں وہ بات کروں گی جسے میں سمجھتی ہوں. جب لڑکی اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے نا, تو اسے کچھ لمحے بعد ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ تو میں خود بھی کر سکتی تھی, مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ لڑکی کی سوچ جو ہے یہ بہت غلط ہے, اور یہ تبھی آتی ہے کہ آپ پوری طرح میچور ہو گئے ہیں, آپ کمانا شروع ہو گئے ہیں, پھر آپ ایک پارٹنر دیکھتے ہیں, شادی کرتے ہیں, چلی نہ چلی, تو کمپرومائزز جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہر رشتے میں کمپرومائز بہت ضروری ہے, ہر رشتے میں, صرف میاں بیوی کے رشتے میں نہیں, ہر ریلیشن میں آپ کو ایک منوانی چاہیے اور 10 ماننی چاہیے, تو پھر آپ کی زندگی بڑی اسموتھ گزر. دیکھیں مقصد تو پیچھے یہ ہے نا کہ آپ کی زندگی اسموتھ گزرنی چاہیے, خوشحال زندگی گزرنی چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو ماننی بھی پڑے گی اور منمانی بھی پڑے گی. تو میں نے زندگی اس طرح سے گزاری ہے. ملٹیپل میرجز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ کا کوئی بیٹا آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں نے ایک اور شادی کرنی ہے. اللہ معاف کر دے, میرے بچے ہمارے خاندان میں آپ کو بتاؤں بات, ہمارے خاندان میں 4 فادرز میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی نے دوسری شادی کی ہو. اچھا. یا ڈیورس ہوئی ہو. ہمارے خاندان کی روایت نہیں. الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں. اگر میں کچھ اور چیزیں بھی دیکھوں اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس کے لیے میں بہت میری نظر میں عزت ہے اس چیز کی کہ کتنا کچھ ہوا لیکن چھوڑنے کی بات دونوں طرف نہیں ہوئی. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل. تو اس چیز کی میں بڑی قدر کرتی ہوں دونوں کی کہ یہ چیز, اور ہمارے نہیں ہے الحمدللہ, بڑے شرافت سے چل رہے ہوتے ہیں مرد ہمارے اور بیویاں بھی. آپ کے ہسبینڈ اگر دوسری کرنا چاہیں آپ اجازت دیں گے؟ ہاں اب دے دوں گی. اچھا اب دے دیں؟ ہاں میں کہوں کر لیں بھائی, وہ میری خدمت کرے گی.
نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اجازت تو کوئی عورت برداشت نہیں کرتی ہے کسی ایج میں بھی کسی دوسری عورت کو, لیکن ایسا نہ کبھی خوف پالا نہ کبھی ذہن میں آیا. میں تو فیصل سے کہتی ہوں, میں کہتی ہوں بس آپ کر لیں کہیں دوستی, بس صرف اسے ایک بات بتا دیجیے گا, میری بیوی صبا فیصل ہے, کوئی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی. تو یہ مرد پر نہیں, یہ عورت کو خود پر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے میرا شوہر. لیکن یہ چیزیں چلتی ہیں, ہم ڈراموں میں بہت یہ چیزیں دکھاتے ہیں, اور یہ ہے بھی لوگوں کی زندگی کے یہ مس ہیپ ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے خاندان کا یہ ڈر اور خوف نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے کبھی ہو. زبردست. گھر پہ آپ کام وغیرہ کرتی ہیں, خود کوکنگ وغیرہ کا شوق ہے؟ ابھی کل میرے گھر میں میلاد تھا, کوئی 60 خواتین مطلب مہمان تھے, اور ساری کوکنگ میں نے کی تھی. اچھا جی, میں بہت ماسٹر ہوں کوکنگ کی. سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں؟ سب کچھ, سب. آپ مجھے بریانی بھی آتی ہے, آلو گوشت بھی آتا ہے, اور سب سے مشکل کام ہے ماش کی دال بنانا, میں وہ بھی بہت اچھی بنا لیتی ہوں, اور پلاؤ بہت اچھا بناتی ہوں. یعنی میں دیسی کھانے بہت اچھے بناتی ہوں. اور روٹین میں خود کوکنگ کرتی ہیں یا کبھی کبھی بس شوق میں؟ نہیں, روٹین میں تو نہیں, بالکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں کچن میں جاؤں یا مجھے میری فیملی جانے دے. فیصل تو مجھے بالکل, وہ میں کچن میں کبھی اس شوق سے جاتی ہوں کہ فیصل نے, میں لاہور آئی ہوں تو چلیں 1-2 دن میں بناتی ہوں کھانا. وہ کہتے ہیں میں جو کھا رہا ہوں نا مجھے اس کی عادت ہوگی, اب چھوڑ دو, تم نہیں جانا کچن میں. تو میں نہیں جاتی. لیکن جب گھر میں ڈنر ونر ہو تو ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ ہم میری امی یہ دیکھا کرتی تھیں, میرے بھائیوں کے رشتوں کے لیے جاتی تھی تو وہ صرف ڈائننگ ٹیبل دیکھتی تھیں یا جس پر چائے وائے سرو ہو رہی ہے. اگر چیزیں باہر سے آتی تھیں تو میری اماں کہتی تھی اس گھر کی لڑکی نہیں لائی جا سکتی جو مہمانوں کو خود سے گھر میں شامی کباب بنا کر سرو نہ کر سکے. یا وہ تو کچھ ہوتی کچھ فیملیز کا کہ آپ, میرے ماموں کی بیٹی کی شادی ہوئی تو میری امی کے گھر میں وہ پینٹ وینٹ ہو رہا تھا, اور میرے ماموں کی بیٹی نے باہر چلے جانا تھا, تو انہوں نے, ممی نے کہا کہ بھئی اب میں کیا کروں, گھر پر تو کر نہیں سکتی, چلو میں کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کر دیتی ہوں. تو انہوں نے ماموں کو فون کر دیا, اور ماموں نے منع کر دیا کہ بھئی وہ بزی ہے جو بھی. لیکن وہ ممی فون کرتی تھی تو ماموں جان بات نہیں کرتے تھے. تو ممی نے پھر پوچھا تو میرے ماموں نے کہا آپا تو میری انسلٹ کروا دیتی ہے. میں مطلب داماد نو لے کے میں ہوٹل میں کھانا کھان کاردہ, گھر میں کھانے جو ہوتے ہیں نا وہ گھر میں کھائے جاتے ہیں, صرف کھانا نہیں کھانا ہوتا, گھر کا ماحول دیکھنا ہوتا ہے, فیملی ٹائم ہوتا ہے, فیملی ٹائم ہوتا ہے. تو ہماری فیملی ماشاءاللہ بہت ویلیوز والی ہے, اور میری گھٹی میں بھی ویلیوز جو ہے نا وہ بس کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. آپ کے ہسبینڈ کی آج کل کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ فیصل ماشاءاللہ سنگنگ کا بہت شوق ہے انہیں, وہ اپنا شوق پورا کرتے رہتے ہیں, وہ شام میں کلاس لیتے ہیں, سیکھتے ہیں. باقی میرے گھر کا جو, میں لاہور نہیں ہوتی, میں کراچی ہوتی ہوں, تو میرا گھر پورا فیصل وہی دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, بچے تو لاپرواہی میں گیٹ کھلا چھوڑ کر سو جائیں گے, ایک گاڑی باہر ہے, ایک فیصل رات میں تب سوئیں گے جب سب دیکھ لیں گے, میک شور کر لیں گے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے پر ہے. اور پھر صبح وہ اٹھیں گے, یہ لائٹس آف کی, یہ کام والی نے آنا ہے, گیٹ کھولا. تو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت رسپانسیبل انسان ہے ماشاءاللہ. آپ شوبز کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ کچھ ہے, کوئی بزنس ہوتا ہے, کوئی شوق ہوتا ہے؟ نہیں, اب تو شوبز فل ٹائم ہے تو کچھ بھی نہیں. یہی اب شوبز کے اب 2 حصے ہو گئے ہیں نا, ایک سوشل میڈیا اور ایک ہمارے اپنے ڈرامے. سوشل میڈیا پہ آپ بہت ایکٹیو رہتی ہیں. میں بہت ایکٹیو رہتی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے, تو میں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس میں کتنی ریئلٹی ہے؟ ابھی کچھ لوگ ہم نے نیوز میں دیکھا, سوشل میڈیا پہ, وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ بہت سارا جھوٹ بھی ہوتا ہے کہ آج کل پروڈیوسر جب کسی کو کاسٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے یا بندی کی سوشل میڈیا پریزنس کتنی ہے. دیکھیں آج کل ویسے ضروری بھی ہے. ڈرامہ آرٹسٹوں کو تو اس طرح سے شاید نہیں دیکھا جاتا, لیکن میں نے بھی سنا ہے کہ جی فلاں, لیکن وہ پھر اگر
सोशल मीडिया पर एक्टिव है और उसे ड्रामा मिल गया है, और अगर उसमें टैलेंट नहीं है तो वो वही ड्रामा करेगा, उसके बाद नहीं नजर आएगा। बेसिक चीज तो आपका टैलेंट है। टैलेंट है, चाहे आप सोशल मीडिया से आए, चाहे आप वैसे आए, तो फिर आप हिट हैं, वरना नहीं। शोबिस में आने के लिए या नाम बनाने के लिए क्या एक्सप्लॉइट किया जाता है लड़कियों को? नहीं, प्रॉब्लम्स का सामना होता है, हैरेसमेंट होती है? देखिए ये पहले होता था जब एक ही चैनल था, और उस चैनल पर हमने तो खुद देखा हुआ है ना कि गेट से अंदर आने के लिए भी पर्चियां होती थी प्रोड्यूसर्स की कि भाई फलां आर्टिस्ट या फलां बंदा या बंदी आ रही है तो उसे आने दें, वरना आप गेट से अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते थे, एंटर नहीं हो सकते थे। अब वो बहुत सहूलत हो गई है कि आपको एक दफ़ा तो मौका दिया जाता है, और इसमें हरेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे तो कभी प्रोड्यूसर्स सेट पे भी नहीं आते, तो ऐसा तो नहीं है। मैंने ऐसा कुछ सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। आप अभी, आपके बच्चे आपके साथ, मतलब जॉइंट में रह रहे हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। और आपने खुद भी जॉइंट में टाइम गुजारा या अलग टाइम गुजारा? जी जी बिल्कुल। मैं शादी होकर कराची आई थी, और मेरी 2 नंदे और एक देवर था। फैसल सबसे बड़े थे, मेरे सास ससुर थे, और हमने बिल्कुल 8 साल उनके साथ ही गुजारे इधर। फिर उनकी डेथ हुई तो हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए। तो मैंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मेरे में बहुत क्वालिटीज़ थी, लेकिन जब आप ससुराल जाते हैं ना तो आपको उनके मुताबिक खुद को लगता है कि आप ज़ीरो हैं। तो मुझे लगता था मैं ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं आता। मेरी नंदे माशाल्लाह, बड़ी नंद मेरी बहुत बहुत एक्टिव थी और बहुत हर काम में मास्टर थी, तो मुझे उन्हें देखकर लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मुझे इन जैसा बनना है, और कुछ ही अरसे में मेरी जो सास थी, मेरी मुमानी, वो ये कहती थी कि वो सबा बनाएगी ना बिरयानी तो वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये आपकी एक होता है हेल्दी कंपटीशन, वो ससुराल में आकर ज़रूर उस कंपटीशन में आपको कदम रखने चाहिए, तब आप उस घर के मुताबिक चल सकते हैं। और उसमें ज़रूरी नहीं कि आप किचन में जाएं, आप पोछे लगाएं, आपके घर में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। नई बच्चियां जो आती हैं ना, अच्छा वो भी तब इन्वॉल्व होंगी कि घर वाले उनको स्पेस दें। तो ये 2 वे स्टोरी है जी, बस एक तरफ की कहानी है ही नहीं, ये दोनों तरफ की कहानी है। तो मैंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। मैंने बाद में अपने नंदों की खिदमतें भी की, अपने देवर की भी। जब मेरे सास ससुर की डेथ हो गई, वो हमारे पास थे, तो मैंने तो बहुत बहुत किया। आपने कहा कि दोनों तरफ से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, जो नई आने वाली है? अच्छा, लोग तो ये कहते हैं ना कि आप 10 लोग तो नहीं खुद को चेंज करेंगे ना, उसको चेंज करना चाहिए, लेकिन 10 लोग रास्ता तो दे सकते हैं ना, उसके लिए रास्ते की आसानी तो कर सकते हैं। तो वो जिम्मेदारी घर वालों की है, बाकी उस रास्ते के मुताबिक, उस पाथ के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना वो आने वाली की जिम्मेदारी है। तो ये दोनों तरफ की कहानी है, एक तरफ की नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बड़ी अच्छी गपशप रही। लास्ट पे कोई मैसेज यंग जनरेशन के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान है, वो कहते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, कोई रोजगार नहीं है, मौके नहीं है, क्या करें? हाँ जी, मैसेज तो नहीं, लेकिन मेरा भी दिल बहुत दुखता है जब मैं पढ़ती हूँ कि जी फलां उधर के वीज़े खुल गए हैं पाकिस्तानियों के लिए, उधर चले जाएं, इधर चले जाएं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर आप उनके बाथरूम साफ़ करें, तो आप यहाँ पर मेहनत क्यों नहीं कर सकते? हमारी आवाम यहाँ मेहनत नहीं करती। यहाँ पर उनको, हम बाहर जाते हैं तो कचरा भी नहीं फेंकते गाड़ी से बाहर, यहाँ हम लिफाफा भर भर के गाड़ी में रखते हैं, उसके बाद सड़क पर फेंक देते हैं। तो अगर हम अपने, अब हालात तो बुरे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि ये मुल्क जो था, ये मुल्क जो है, ये इसका मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिस नाम पर ये बना है ना, ये हमेशा कायम व दायम रहेगा। और बस कामिल यकीन जो है, उसके साथ साथ जिद्दोजहद बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी यंग जनरेशन के हिस्से में आई है, और उनको बहुत
پھونک پھونک کے قدم اٹھانے ہیں اور رکھنے ہیں. ہم لوگ تو اپنے حصے کی اننگز آلموسٹ کھیل چکے ہیں, لیکن ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے وقت جو ہے نا بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمارے آنے والی نسل کے لیے آسان بنائے, اور سب کچھ منٹوں میں ہو جاتا ہے, منٹوں میں ہو جاتا ہے بس سب. بس آپ کا یقین جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے. Thank you very انشاءاللہ. much. Thank you. تھینک یو.